بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ دولت کا، عزت کا، رزق کا، مال کا نایاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہر حاجت اس عمل کے ذریعے سے پوری ہوگی، ہر حاجت، ہر ضرورت اس عمل کے ذریعے سے پوری ہوگی، ہر مشکل اس عمل کے ذریعے سے دور ہوگی۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، تمام تکالیف سے بچنے کے لیے، تمام تکالیف کو دور کرنے کے لیے، تمام مصائب سے بچنے کے لیے، تمام مصائب کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کا یہ عمل کر لیں۔ جس نے بھی آج تک یہ عمل کیا کبھی نامراد نہیں ہوا، اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوئی۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بن گیا، کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا۔ رزق اتنا ملے گا، ایسی جگہ سے ملے گا کہ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، فرشتے گڑ گڑا کے اس کے لیے دعا کریں گے، ربا اس کی ہر دعا کو قبول فرما دے اس عمل کے بعد۔ تو یہ اتنا نایاب عمل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی مصیبت کو لکھیے گا۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی دعا کروائی جائے گی۔ نہ جانے کس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے، آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے، یا کس اللہ والے کی آمین سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے، اللہ کی غیبی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ جس پر اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، معزز سامعین کرام، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ نے 5 مرتبہ کسی وقت، کسی بھی جگہ، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اور کسی جگہ، آستانے میں، مدرسے میں، گھر میں، گھوڑی میں، بنگلے میں، جہاں کہیں آپ کو ٹائم ملے اس جگہ پہ آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 مرتبہ تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ۔ 7 مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کیجئے۔ 5 مرتبہ تعوذ، 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ تسمیہ اسی ویڈیو میں سے سن لیجئے اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیے 7 مرتبہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر تلفظ صحیح نہیں تو 7 بار سن لیجئے اور 3 بار یہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول میں یا حی یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔
بلعم بن بعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑے ولی تھے، ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا، اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہر دعا کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو اس اسم اعظم کے بعد جب آپ بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 33 مرتبہ اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساتھ ملا لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اسم اعظم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص وزیر آصف بن برخیہ کے پاس تھا، جس کے ذریعے سے ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں اور ہر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھے۔ تو وہ اسم اعظم یا فتاح یا فتاح 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار اس طرح نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر آپ پڑھ رہے ہوں ادھر آپ گپ شپ ادھر آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس عمل کو بھی اس طریقے سے کیجیے گا کہ آپ تنہائی میں ہوں، آپ ہمتن گوش ہوں، پوری توجہ انہماک عجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو معزز سامعین کرام اس طریقے سے 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، آپ بھی مستجاب الدعوات بن جائیں گے، آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی، جس مقصد جس چیز کے لیے بھی دعا کریں گے رب کعبہ کی قسم کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔